الرحیم۔ دوستو، آج کے دن قرآن پاک کی تفسیر ہوا کرتی ہے، لیکن مفتی صاحب، امام صاحب فرمانے لگے کہ محرم کے تعلق سے اور عاشورہ کے تعلق سے کچھ ضروری بات بتا دی جائے۔ بات بہت اچھی ہے، مشورہ بہت اچھا ہے، لیکن مفتی صاحب نے جو کچھ کہا وہ تو میں کروں گا انشاءاللہ، اور اگر اس سال مفتی صاحب نے نہ کیا ہو تو آئندہ سال مفتی صاحب کریں، اور وہ یہ کہ پہلی محرم سے ہی، محرم کے شروع سے ہی محرم کے متعلق کتاب پڑھنا شروع کر دیا کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جاوے کہ ان دنوں میں کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ ہاں خیر، چلو آج اس تھوڑے سے وقت میں جتنی ضروری بات کہی جا سکیں گی انشاءاللہ میں کہوں گا، اور آپ سے گزارش ہے اسی طرح جس طرح آپ ہمیشہ سنتے ہیں توجہ سے سنتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ نہیں کرتا، ترجمے میں ذرا پابندی زیادہ ہے، مفہوم بیان کرتا ہوں اس کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور اسی وقت سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمایا 12 مہینے ہیں، 13 نہیں ہوتے، لوند کا مہینہ نہیں ہوتا کوئی، 12 ہی مہینے ہوں بس۔ دیکھو ایک بات اور معلوم ہو گئی آپ کو، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام کے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ اشہر حرم، تفسیر کے دوران آپ نے یہ بات کئی بار سنی ہے، تو بہرحال ان میں سے 4 مہینے احترام کے مہینے بنائے ہیں۔ ان کا احترام یہ تھا کہ جس زمانے میں لوگ لڑتے بھیڑتے رہتے تھے تو وہ بھی ان 4 مہینوں میں بالکل نہیں لڑتے تھے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ایک بات آپ نے سنی ہے حرم کے متعلق کہ کوئی شخص حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا، لیکن اس کے باوجود اس کے حرم کے احترام میں اپنے باپ کو کچھ نہیں کہتا تھا، اپنے باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایسے ہی ان مہینوں میں بھی آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے وہ، چاہے جتنی دشمنیاں ہوں، چاہے جیسے اسباب پیدا ہو جائیں۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا احترام اور ان کی عظمت دلوں میں کم ہوتی گئی، بس پھر ان کی عظمت بھی پامال کرنے لگے لوگ۔ چلو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے احترام کا یہ تقاضا تھا۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اس کا نام محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے معنی خود قابل احترام کے ہیں، پھر اس کے ساتھ محرم الحرام لگا دیتے ہیں، اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ احترام کا مہینہ۔ پھر اس میں 10ویں تاریخ، 10ویں محرم، جس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں عربی میں، لیکن کچھ نہیں، اردو میں آپ اس کو 10ویں محرم کہو،
اردو میں اس کو، عربی میں اس کو عاشورہ کہو، ایک ہی بات ہے بس، اور کچھ نہیں۔ 10ویں محرم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ صحیح حدیثیں، کچھ من گھڑت حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں لوگ، لیکن اتنی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دریا سے پار ہوئے تھے اور فرعون جو ڈوبا تھا وہ 10ویں محرم ہی تھی، محرم کا 10واں دن، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور یہ بات اس طرح سے متعین ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہوا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ 10 محرم کا مہینہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یوں انہوں نے جواب دیا کہ 10 محرم میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، تو ہم اس خوشی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، مومن کی خوشی یہی ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرے۔ ہم عید مناتے ہیں اور تو ساری باتیں ایسی ہی ہیں، لیکن عید منانا ہمارا یہ ہے کہ ہم عیدگاہ میں جا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں شکرانے کی، اور یہی حال ہمارا بقرہ عید میں ہے۔ تو ہماری خوشی یہی ہے اور اللہ کا شکر یہی ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، پٹاخے پٹخانا نہیں، بینڈ باجا بجانا نہیں، اور ناچنا گانا نہیں، ڈانس پارٹی نہیں، اور شراب پارٹی نہیں۔ یہ تو غافل لوگوں کی، جن کے دل اوندھے ہو چکے ہیں، ان کی ہے۔ ہماری خوشی تو یہی ہے۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کے ان سے زیادہ قریب ہیں۔ اس پہ بھی غور کریو، ہم موسیٰ کے ان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ وہ تو موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، وہ تو موسیٰ کے امتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ قریب ہیں موسیٰ کے۔ ہاں، اس واسطے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت موسیٰ کو اسی طرح مانتی ہے جیسا کہ وہ ہیں، اور ان کے دین کو، ان کی شریعت کو ایسے مانتی ہے جیسا کہ ہے۔ اور یہ لوگ موسیٰ کی شان میں روز بروز گستاخی کرتے ہیں، ہر دن گستاخی کرتے ہیں، ہر دن موسیٰ کو پریشان کرتے ہیں، اور موسیٰ کی شریعت بدل ڈالی، تو وہ موسیٰ کے قریب نہیں بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت موسیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں بھی محرم کا 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، اور فرمایا کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے واسطے ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کو بھی روزہ رکھو، یا ایک دن بعد 11 محرم کو بھی روزہ رکھو، یعنی 2 روزے رکھو، یا تو 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا۔ یہ چلو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق اتنا ثابت ہے، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا سے پار ہوئے تھے۔ یہ اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ خیر، بہرحال محرم کا مہینہ اس دن سے قابل احترام ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمایا، اور 10ویں محرم کو اور زیادہ فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا
اور اس میں اور دوسرے بھی اہم واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم صرف دو ہیں۔ نمبر ایک وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھو بس، یا 10 محرم کو اور 11 محرم کو روزہ رکھو اور بس، ایک کام تو یہ، اور ایک کام یہ کہ 10 محرم میں اپنے گھر والوں پر وسعت کرو، یعنی ان کو اچھا کھلاؤ، خوب کھلاؤ۔ بس یہ دو باتیں ثابت ہیں حدیث پاک سے، اس سے زیادہ اور کچھ ثابت نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کچھ ثابت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جو بھی کچھ ہے وہ سب لوگوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے، اور اس سب سے بچنا ضروری ہے، اور بہت بچنا ضروری ہے، بہت زیادہ دور رہنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے تقریباً سبھی قصبوں میں، گاؤں میں بھی، شہروں میں تو ہیں ہی، شیعہ لوگ رہتے ہیں، اور وہ ہر سال 10 محرم میں باہر نکلتے ہیں، اور 11 محرم کو پھر چھپ جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا ان کا کہاں چلے گئے، اور پورے سال پتہ نہیں چلتا ان کا، یا وہ پھر سفر کی 10 تاریخ کو یعنی چہلم میں دکھائی دیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، پھر کچھ پتہ نہیں چلتا ان کا۔ لیکن ان 10 دنوں میں اتنی برائی پھیلا دیتے ہیں، اتنی برائی پھیلا دیتے ہیں کہ جن کو مٹانے کے واسطے اور لوگوں کو ان کی برائی سمجھانے کے واسطے بہت طاقت خرچ کرنی پڑے، بہت طاقت خرچ کرنی پڑے، بہت کتابیں لکھی گئی، بہت تقریر، پتہ نہیں کیا اس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ وہ اپنی جگہ برقرار رہے، ہمیں کچھ نہیں، لیکن ہمیں فکر اپنے والوں کی ہے۔ اپنے والوں کی فکر ہمیں کس بات کی ہے؟ اپنے والوں کی فکر ہمیں یہ ہے، اللہ معاف کرے، ہماری تو ان کی سمجھ میں آتی نہیں، اور ان کی بغیر سمجھائے سمجھ میں آ جا، ان کی دیکھ کے ہی خود ہی سمجھ میں آ جا بغیر سمجھائے۔ ہم دلیل دیں، فضائل بیان کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا دل بڑا نرم بنایا ہے اور حق کو قبول کرنے والا بنایا ہے۔ اگر اس کے سامنے حق بات سمجھا کر کہی جاتی رہے تو انشاءاللہ العزیز اس کی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ عمل بھی کرتا ہے، تھوڑا زیادہ بہرحال عمل بھی کرتا ہے۔ ہم میں سے 2 4 10 5 ہوں گے جو ان رسموں کو ادا کرتے ہیں، لیکن 90% 95% ادا ان رسموں سے بچتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء کرام اس سلسلے میں اس موقع پر بیانات کرتے رہتے ہیں، امت تک وہ بات پہنچتی رہتی ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ ان باتوں سے، ان رسموں سے بچتے ہیں۔ جو اس میں اصل تھا ہمیشہ سے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اگر دوسرا نہ بھی بیان کروں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، مشہور صحابی ہیں، وہ امیر المؤمنین بنے تھے، خلیفۃ المسلمین بنے تھے۔ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو امیر المؤمنین بنا دیا، خلیفۃ المسلمین بنا دیا، اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، وہ بڑی تعداد میں یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یزید کو اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو امیر المؤمنین بنایا جاوے، اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جاوے۔ لیکن کچھ صحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی تھے، اور کچھ صحابی بھی ان کے ساتھ تھے، اور صحابی کے علاوہ اور دوسرے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اس واسطے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، امیر المؤمنین مقرر کر دیا گیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ حالات کے تحت سبھی صحابہ
خاموش ہو گئے، اور یوں خاموش ہو گئے کہ بھائی بہت دنوں سے ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی، بہت دنوں سے ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، اور اب مزید اس بابت کوئی جنگ نہیں لڑتے۔ اگر یزید کو خلیفہ بنا دیا ہے تو بس بنا دیا ہے، امیر المومنین بنا دیا ہے تو بس بنا دیا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نہیں مانی، اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بڑے بڑے صحابہ، خود ان کے خاندان کے لوگوں نے سب نے منع کیا کہ تم ادھر مت جاؤ اور اس سے لڑنے کا ارادہ مت کرو۔ جیسے تمام صحابہ خاموش بیٹھ گئے، تم بھی خاموش بیٹھ جاؤ۔ لیکن ان کے پاس بہت سارے خطوط آئے ہوئے تھے کہ آپ آؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب یہ چلے تو پھر لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ یہ میدان کربلا میں بس یہ اور ان کے جو بالکل بھائی بھتیجے بھانجے تھے بس وہی رہے، اور کوئی نہیں رہا۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ اس معنی کر کہ صحابی ہیں، اس معنی کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمیں ان کی شہادت پر غم ہے، رنج ہے، اور اس پر بھی کہ ان کے ساتھ جو برتاؤ اور جو سلوک کیا گیا اس سے اس وجہ سے کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہمیں بھی دکھ اور رنج ہے۔ لیکن اس سے زیادہ رنج، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے زیادہ رنج اور زیادہ غم ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے۔ اگر ہم کسی کی موت پر یا کسی کی شہادت پر ماتم کرنے لگے اور ہر سال کرنے لگے تو سب سے زیادہ حقدار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ ان کی وفات پر ہم ماتم کریں اور سینہ پیٹیں اور جو کریں۔ لیکن یہ کام نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، اور نہ صحابہ کرام، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ نے کیا، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں جو اس وقت نو موجود تھی، نہ انہوں نے کیا۔ تو جب انہوں نے عین وفات کے وقت ایسا کچھ نہیں کیا تو باقی امت کا کیا منہ بنتا ہے، کیا حق بنتا ہے کہ وہ بعد میں ان کی وفات پر ماتم کرے؟ کوئی حق نہیں بنتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ حق نہیں بنتا تو کسی دوسرے کی شہادت پر یہ حق کیسے بنتا ہے؟ وہ کتنا ہی بھی معزز، کتنا ہی بھی محترم، کتنا ہی بھی لاڈلا، کتنا ہی بھی پیارا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کمی کم ہے۔ اس واسطے یہ جو ہر سال ماتم کیا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کے خلاف ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کے خلاف ہے تو بالکل ظاہر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور وہ اس طرح پر کہ آدمی کا کوئی کتنا ہی بھی لاڈلا اور پیارا ہو، جب اس کی موت ہو جاوے، جب اس کی وفات ہو جاوے
تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کے اس فیصلے کو حق بجانب سمجھے. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر خود بھی رنج و غم طبیعت کے اندر امنڈ کر آوے تو اس کو دفع کرے، دور کرے. کیسے دور کرے؟ مثال کے طور پر اس موقع پر ہمیں ایک دعا پڑھنے کو بتائی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی، اور اگلی بات آپ سمجھو، جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی چیز کا کچھ بھی کرے، وہ اپنی ملکیت میں اپنے سامان میں کچھ بھی تصرف کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں اور ان انسانوں میں ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے. ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل یہ ہے، اس کو اس طرح سمجھو، اگر اس کی مرضی ہے تو وہ 2 دن کے بچے کو موت دے دے، اور اس کی مرضی ہے تو وہ جوان پٹھا 22-25 سال کا وہ جب موت دے دے، اور وہ بڑھاپے میں تک لے جاوے، بڑھاپے میں اس کو موت دے. تو اس کو اختیار ہے، اور اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں. اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فعل اور عمل پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں. اور پھر غم کس بات کا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم بھی اسی کے پاس جانے والے ہیں، آج نہیں تو کل، اور پتہ نہیں کب ہم بھی جائیں. تو پھر غم کس بات کا؟ پھر غم کس بات کا؟ پھر تو سیدھی بات یہ ہے کہ بھئی تو چل، میں آن لگ رہا. اور ہے بھی ایسا ہی. جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو مردوں کو سلام کرتے ہیں نا، کس طرح؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر. ایک قبر کے رہنے والوں، قبرستان کے رہنے والوں، تم سب کو السلام علیکم. اللہ تمہیں بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے. اور اگلا ترجمہ کروں گا جی میں، اور بالکل ایسا ترجمہ کروں گا جو انشاءاللہ العزیز بالکل ٹھیک ہوگا. نہ مفتی صاحب غلط بتا سکتے، نہ مفتی صاحب غلط بتا سکتے، اور آپ سب کی سمجھ میں آئے گا. ہاں جی، آگے کیا فرمایا؟ تم آگے ہم پیچھے. انتم سلفنا، تم ہمارے آگے، ونحن بالاسر، اور ہم تمہارے پیچھے. تو یہ سارا کا سارا مضمون، اس دعا کا مضمون اور قرآن پاک کی اس آیت کا مضمون یہ بتلاتا ہے کہ صبر کیا جاوے. جو غم طبعی طور پر اندر ابھر کر آوے اس کو بھی دفع کیا جاوے. نہ یہ کہ جھوٹ موٹ کا رنج و غم ظاہر کیا جاوے، نہ یہ کہ ایسے اسباب اختیار کیے جاوے جس سے کہ غم بڑھے. یہ تعلیم ہے ہمیں اس وقت، اور انشاءاللہ جلدی ختم کروں گا. دیکھو، اگر کسی کی وفات ہو جائے تو آپ اس کی تعزیت کیجیے گا، لیکن صرف ایک مرتبہ، بار بار نہیں، اور 3 دن کے اندر اس کے بعد نہیں. 3 دن کے اندر اس کے بعد نہیں. ہاں، اگر کوئی سفر وغیرہ میں گیا ہوا ہے اور بہت اتنی نزدیک کا ہے کہ بھئی اس کے تسلی کے الفاظ کہنے سے اس کو تسلی ہوگی تو خیر، اس کو اجازت ہے. اب آپ سمجھے اس کی مصلحت کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جو طبعی طور پر غم ہوتا ہے وہ 3 دن کے اندر اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی اس کو بار بار سوچتا ہے تو پھر وہ برقرار رہتا ہے بلکہ بڑھتا رہتا ہے. تو نہ تو اسے خود سوچو اور نہ کوئی دوسرا اس کو یاد دلاوے. جب 3 دن کے بعد
4 دن کے بعد کوئی آوے گا، اجی حاجی جی آپ کا بیٹا تو باقی وہ بہت ہی بڑھیا بچہ تھا، اجی بہت ہی ہونہار بچہ تھا، تو جو سی وہ بھول رہا تھا نا، یہ کہنے سے وہ یاد آ گئی اس کے اوپر، تو کیوں یاد دلاؤ بھائی آپ؟ 3 دن تک تو فطری طور پر طبعی طور پر غم رہتا ہے، اس میں تو اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس سے تسلی ہوتی ہے، اور 3 دن کے بعد وہ فطری غم ختم ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کی بات کرنے سے وہ اور یاد آ کر تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہ کرے، 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہ مچائے۔ سوگ الگ چیز ہے، غم الگ چیز ہے، سوگ نہ کرے۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور ان کے ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ تو رسول اللہ جب ابو سفیان کا انتقال ہوا تو اس کے 3 دن کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اپنے آس پاس کی عورتوں کو بتایا کہ مجھے آج نہ تو غسل کرنے کی ضرورت تھی، نہ مجھے نئے کپڑے پہننے کی ضرورت تھی، نہ مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، 3 دن سے زیادہ غم نہ کرے، تو میں آج نہا کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر یہ دکھانا چاہتی ہوں اور تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں اور عملی طور پر تم کو سکھانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ اور برسی منانا یہ تو اسلام میں ثابت ہے ہی نہیں۔ کس کس کی برسی مناؤ گے؟ سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی برسی منانی پڑے گی، اور وہ کتنے ہیں؟ لاکھوں ہیں۔ 40-50 کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے، تو ان کی منانی پڑے گی۔ پھر جتنے بھی آج تک صالحین گزرے ہیں ان کی منانی پڑے گی، اور پھر نمبر آ جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، پھر ان کی منانی پڑے گی۔ روز میں برسی منانے پہ ہی رہی ہو بھائی۔ ہاں، تو اس قسم کی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور خاص بات یہ ہے کہ بہت بہادر تھے، بڑے بہادر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے قصے تو انہوں نے خوب مشہور کر دیے، ورنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ بہادر تھے، اور جب ایمان نہیں لائے تھے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ ایمان لائے اور غزوہ احد میں ان کو شہید کیا گیا، اور خاص بات یہ ہوئی کہ اس زمانے میں بھی انسانیت تھی، تو مارنے کے واسطے، جان سے مارنے کے واسطے جہاں حملہ کرنا پڑتا تھا وہاں تو وہ حملہ کرتے تھے، لیکن لاش کی بے حرمتی نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کی بھی بے حرمتی کی، اور لاش کی بے حرمتی اس طرح کی کہ ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، ہونٹ کاٹ دیے، یہ بے حرمتی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ سے دیکھا نہیں گیا، یہ دیکھا نہیں گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا گیا ہے، شہیدوں کا سردار، اور غم اتنا تھا کہ آپ سے دیکھا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود احد کے بعد آپ
کئی سال زندہ رہے، آپ نے کبھی ان کی برسی نہیں منائی، نہ برسی منانے کی تعلیم دی۔ اس واسطے یہ سب خرافات ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اب حاصل اس بات کا یہ ہوا کہ وہ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی اچنبھے کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی انوکھی بات کرتے ہیں، تو بہرحال وہ کچھ بھی ہے لیکن رسم ہے، بدعت ہے اور دین سے دور ہے۔ لہذا ہم ان تمام باتوں سے دور رہیں، تمام باتوں سے دور رہیں، چاہے وہ اس سلسلے میں کوئی حدیث بیان کریں، چاہے اس سلسلے میں وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں۔ ہم بالیقین کہتے ہیں کہ جو حدیث بیان کریں گے وہ من گھڑت ہوگی، اور اگر قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس کا تبصرہ کریں گے وہ من گھڑت تفسیر ہوگی، وہ غلط ہی غلط ہے۔ اور یہ بات 1400 سال میں خوب ثابت ہو چکی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس سلسلے میں۔ تو ان سب چیزوں سے ہم دور رہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، من کسر سواد قوم فہو منہم، جو لوگ کسی کی تعداد کو بڑھاویں تو وہ انہی میں شمار ہوں گے، انہی میں گنے جاویں گے وہ۔ تو خاص بات میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ بھی اور آپ میں سے خاص طور سے جوان بچے، اور جوان بچوں میں سے خاص طور سے بھی ہمارے چھوٹے بچے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں، یہ ان کا تماشا دیکھنے کے واسطے ہرگز نہ کہیں کھڑے ہوں، نہ راستوں میں ان کے ساتھ چلیں، نہ چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھیں، اور کہیں سے بھی اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کو دیکھ کر نفرت ظاہر کریں۔ اگر ان کے سامنے نفرت ظاہر کرنے سے جھگڑا اور خطرے کی بات ہے تو اپنے دل میں اس کے لیے نفرت رکھیں، اور ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے بالکل شرکت نہ کریں۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی رہ گئی کہ بھائی کچھ لوگ اس مہینے میں، ان دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ثواب پہنچانے کے واسطے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ تو دیکھو یہ طریقہ بھی ثواب پہنچانے کا صحیح نہیں ہے۔ کہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس واسطے صحیح نہیں ہے کہ آپ نے خوب پڑھ لیا ہے کہ دجا، تجا، 40واں، ان سب کو علماء کرام بدعت فرماتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں کہ کوئی خاص دن متعین کر کے اسی دن اس کے واسطے کسی کے واسطے بھی اثار ثواب کرنا، یہ صحابہ سے ثابت نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسا نہ کیا جاوے۔ سال کے 360 دن میں سے آپ روزانہ ثواب پہنچائیے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تو روز پہنچاتے ہیں، جتنے بھی اللہ توفیق دیتا ہے، ایک پارہ آدھا پارہ پڑھتے ہیں، اور سورہ یاسین شریف، سورہ مزمل پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور نفل کام ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے، لیکن قرآن پاک میں سے ایک پارہ آدھا پارہ سورہ یاسین شریف، سورہ مزمل پابندی سے پڑھتے ہیں صبح کو، اور الحمدللہ ہر روز پڑھنے کے بعد لگے ہاتھ ثواب بھی پہنچا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کرام کو، تمام صحابہ کو، پوری امت کو، اپنے ماں باپ کو، آل رسول کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائخ کو، سب کو ثواب بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے کہ اسی دن میں ثواب پہنچایا جاوے، ہم تو روزانہ پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال شربت پلانا، کھچڑ بنانا، یا کسی مٹھائی وغیرہ تقسیم کر کے ثواب پہنچانا، یہ سب بدعت ہے۔ ہم ان کی مٹھائی لیویں گے تو ہم اس بدعت کو فروغ دینے والوں میں شامل ہوں گے، اور ہم اس میں شریک ماننے جائیں گے، کسی بھی حیثیت سے ہم اس میں شریک ماننے جائیں گے۔ تو اب بولتے ایسا موقع ہی نہ دو کہ مٹھائی دے اور ہم انکار کریں، اور ایسا ان سے تعلق ہی نہ رکھو کہ وہ ہمارے یہاں مٹھائی بھیجیں۔ بہرحال اس سے متعلق یہ چند باتیں ہیں، ان کا لحاظ رکھا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔